ہاں جی بلال بھائی، سب سے پہلے تو پاکستانی قوم کو مبارکباد ہے، اچھے الیکشن ہو گئے اس حوالے سے کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، الحمدللہ۔ باقی ابھی ابتدائی رزلٹ آئے ہیں کچھ، جن سے کوئی خاص ٹرینڈ تو اس طریقے سے شو نہیں ہو رہا، لیکن اوورآل پنجاب میں اور کے پی میں نظر آ رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو امیدوار ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں میکسیمم سیٹوں کے اوپر، اور ان میں سے بھی اکثریت پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہیں۔ لیکن ابھی یہ چونکہ ابتدائی رزلٹ ہے، آلموسٹ 2 یا 3% رزلٹ ہیں، یہ ابھی تو گاؤں ایریا کے رزلٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے، اسلامک ڈیموکریسی، اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جس قسم کے بھی رزلٹ آئیں، خواہ وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ آئیں یا نون لیگ کے اگینسٹ آ جائیں، اگر عوام نے چنا ہے تو میرا خیال ہے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور جس کا بھی مینڈیٹ ہے اسے آنے کا موقع دیں۔ اچھا پرفارم کرے گا تو اگلی دفعہ عوام خود چن لیں گے، اور اگر غلط پرفارمنس دے گا تو عوام ریجیکٹ کر دیں گے۔ لیکن یہ پروسیس رکنا نہیں چاہیے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ الیکشن ہو گئے، اور پاکستان میں ظاہر ہے سب سے بڑا ایونٹ الیکشن ہی ہوتے ہیں۔ آلموسٹ یہ کوئی 300 ارب روپیہ لگ گیا اس کے اوپر، ظاہر ہے اتنی ہیوی بجٹ کے ساتھ۔ سمجھ لیں جس طرح کسی انسان کی زندگی میں شادی کا دن اہم ہوتا ہے، قوموں کی زندگی میں الیکشن کا دن اسی لیول کا ہی ہے۔ ظاہر ہے آپ نے مستقبل کا اپنا کوئی حکمران چوز کرنا ہے، تو جو کوئی بھی حکمران بنے، چونکہ ابھی تو ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے، آج تو 8 فروری اس وقت رات کے آلموسٹ 9:15 بجے ہیں، امید ہے صبح تک رزلٹ فائنل ہو جائیں گے۔ شہری ایریا کے رزلٹس جلدی آ جاتے ہیں، اس لیے بعض اوقات شروع میں ٹرینڈ کسی دوسری طرف نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن گاؤں ایریا کی چونکہ ووٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ برادری سسٹم بھی ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ ووٹ ڈالنے کا تناسب بھی شہروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، چونکہ برادری ازم میں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ رزلٹس میں کوئی فرق آئے۔ تو جس قسم کا بھی رزلٹ آئے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر پی ٹی آئی کے جو سپورٹ کردہ آزاد امیدوار جیت جاتے ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے باقی پولیٹیکل جماعتوں سے، تو بجائے یہ کہ انہیں کسی طریقے سے ڈرا دھمکا کے مجبور کیا جائے کہ وہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائے، تو اس طرح کی گورنمنٹ کوئی پائیدار نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے پھر انہی کو موقع دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ابھی ریویو میں ہے معاملہ، پی ٹی آئی کی اپنی غلطیاں ہیں جو ان سے بلے کا نشان چھنا۔ اخلاقاً فیصلہ چیف جسٹس دے سکتے تھے، لیکن قانوناً وہ فیصلہ درست ہے ان کا۔ بہرحال اخلاقاً تو دیکھا جائے تو وہ فیصلہ دے سکتے تھے، لیکن اخلاق تو بات کی چیز ہے، قانون تو اندھا ہوتا ہے۔ بہرحال اب بھی انشاءاللہ تعالی اگر یہ اپنے الیکشنز کرواتے ہیں اور بعد میں معاملات سدھرتے ہیں، تو میرے خیال ہے اب معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اگرچہ یہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے جو ڈلا ہے، ووٹ کو عزت دو والا ووٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو ڈلا ہے، جو نظر آ رہا ہے۔ یعنی اس میں عمران خان صاحب کی اپنی مقبولیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن بیسیکلی جو بیانیے والا معاملہ جو ہے اس نے بھی کافی ٹریگر کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ابھی حتمی رزلٹ نہیں ہے، لیکن میں تو دونوں طرف کے لیے تیار ہوں۔ اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو پھر انہیں موقع ملنا چاہیے کہ وہ حکومت بنائیں، اور اگر انڈیپینڈنٹس جیتے ہیں تو بجائے ان انڈیپینڈنٹس کو پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ میں دھکیل کے شامل کرنے کے، میرا خیال ہے الیکشنز کا انتظار کیا جائے، وہ والے الیکشنز جو پی ٹی آئی کے انٹرنل الیکشنز ہیں، اس کے بعد پھر موقع دیا جائے کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی میں واپس چلے جائیں۔ ظاہر ہے ان کے نام کے اوپر انہوں نے ووٹ لیا ہے، اور اگر یہ لوگ اس طریقے سے کریں گے کہ ووٹ وہ پی ٹی آئی کا لیں اور کسی دوسری جماعت میں چلے جائیں، تو مستقبل میں تو اپنی سیاست گنوا بیٹھیں گے۔ تو یہ ہم نے حشر یعنی باقی لوگوں کا تو دیکھا ہے،
माजी में भी, तो उन चीज़ों से इंसान को इस्लाह वाला मामला करना चाहिए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह ऑलमोस्ट जब पोलिंग स्टार्ट हुई है उससे पहले ही पहुंच चुका हुआ था पोलिंग स्टेशन पे, क्योंकि मुझे था कि बाद में रश हो जाएगा, फिर टाइम ज्यादा लग जाता है। तो अपने जो काउंटर में मैं पहला था जो एंटर हुआ वोट डालने वालों में। अब मैंने वोट किसको डाली है ये तो मैंने नहीं बताना। उसकी वजह यह है कि मेरी पोस्ट ऐसी है कि उसमें मैं मेरी यानी पसंद नापसंद को फिर वो लोग फॉलो करते हैं। मैं नहीं चाहता कि हम अपने जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनमें पसंद नापसंद को घुसेड़े। हर एक शख्स को राइट है कि वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट या जमात को वोट डाले। बस मैं हमेशा एक ही नसीहत करता हूं कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं इन्हें मजहबी पेशवा ना बनाया करें। यहां पे मुझे इख्तलाफ शुरू हो जाता है कि जब हम मजहबी पेशवा का दर्जा दे देते हैं और फिर उनके गलत करतूतों के ऊपर भी पर्दा डालते हैं, झूठा दिफा करते हैं, ये बात गलत है। गलती को गलती कहें और जो अच्छाई है मुखालिफ की उसे भी एक्सेप्ट करें। इसी से ये मामलात आगे चलेंगे। हम देखें कितना सख्त इख्तिलाफ राय रखते हैं फिरकों के साथ, लेकिन हम हमेशा सख्ती से तलकीन करते हैं कि नमाजें इन्हीं के पीछे पढ़नी है, चंदे इन्हीं को देने हैं, मस्जिद अलग नहीं बनानी। तो ये मेरा ऐलान होता है ना कि गवर्नमेंट इसी तरीके से पॉलिटिकल जमात किसी की भी आए तो ठीक है, समावतात का निजाम है, आपने उसके मुताबिक चलना है। ये नहीं है कि हम धरनों की सियासत शुरू कर दें। अगर रिजल्ट जो है वो मेरी मर्जी का नहीं आया तो मैं धरने देना शुरू कर दूं और मुल्क को चलने ना दूं। इन चीजों का नुकसान होता है। और वो देखें नुकसान माना, जब 2014 में खान साहब ने धरने दिए उस वक्त जो नुकसान हुआ उसकी हीट फिर खान साहब ने अपने दौर में फील की। उस जमाने में खादिम रिजवी साहब का जब धरना शुरू हुआ तो वही तकरीरें, वही बातें जो नून लीग के लोग करते थे, वही बातें जो है वो खान साहब ने आके फिर टीवी में की और पब्लिक को कहा कि इस तरीके से अगर आप मुल्क को जाम कर देंगे और आप इस तरीके से इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर दखल देंगे कि फलां सफीर को निकाल दो, फलां को ये कर दो, तो इस तरह दुनिया में निजाम नहीं चलता। लेकिन वही बात है कि जब अपने पे बुरा वक्त आता है उस वक्त लोग सीखते हैं। अभी भी मैं यानी अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने मुखालफीन के साथ वो सलूक ना करें जो उनके मुखालफीन ने उनके साथ किया। माजी की तलखियों को भुला के मुल्क को आगे लेके चलें, सारी जमातों को अपने साथ मिला के। अब केपी में तो मुझे नजर आ रहा है कि जो पीटीआई है वो अक्सरियत ले जाएगी। तो अब ये नहीं होना चाहिए कि जोड़ तोड़ की सियासत शुरू कर दी जाए और जानबूझ के अगर एक जमात जीती है तो आप किसी तरीके से उनके चंद लोग अपने साथ मिला के तो अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करें। नहीं, चलने दें। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी सिंध में नजर आ रहा है कि ले जाएगी, तो ठीक है, उनका राइट है। अगर अवाम एजुकेट होंगे तो वो खुद देख लेंगे कि हमें कितना बेनिफिट दिया किसी जमात ने। इसी तरीके से अगर पंजाब में नून लीग ले जाती है या पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट है वो ले जाते हैं, तो जिसकी भी गवर्नमेंट बने वो मुखालफीन के साथ बदले उतारने वाला मामला ना करे, मुल्क की तरफ कोई तवज्जो दें। मुल्क की इकोनॉमी किधर गिर पड़ी है और आपकी पसंदीदा लीडरशिप के ऊपर आने से कतन ये नहीं होगा कि मुल्क संभल जाएगा जब तक कि हम मुल्क को संभालने की कोशिश नहीं करेंगे। खा वो नवाज शरीफ साहब हो, खा जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, मुल्क के लिए सोचें, खुदा के लिए, और कोशिश करें कि अपने मामलात को खुश उसलूबी के साथ पॉजिटिवली चीजों को लेके चलें। इख्तिलाफ राय जरूर करें, लेकिन जिस तरीके से हमारे मजहबी लोग करते हैं कि दूसरे फिरकों को काफिर डिक्लेयर कर देना, इनको चंदा देना हराम, ये कहना इनके पीछे नमाज नहीं होती, इनके साथ निकाह तलाक ना करो, यही काम जो है वो पॉलिटिक्स में भी शुरू हो गए हैं। घरों के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं। पिछले दिनों देखें वो बाप जो है वो एएनपी से था, बेटा पीटीआई से था, उसने झंडा लगाया तो उसने बाप ने बेटे को गोली मार दी। खुदा के लिए यार, किन लोगों के पीछे आप एक दूसरे के साथ रहमे रिश्तों को काट रहे हैं? ये काम ना करें, बिल्कुल ये हरकत ना करें, अल्लाह से डर जाए। तो गवर्नमेंट जिसकी भी आए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुखालफीन के साथ खुश उसलूबी के साथ मामलात को लेके चलें। और एस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रांग है कि उनके साथ बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं होता मुल्क का। पहले अपनी स्पेस क्रिएट करें। जिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की हम मिसालें देते हैं वहां
بڑی محنت لگی ہے انہیں اوپر آنے میں, وہاں کے لیڈرز نے پرفارم کیا ہے. تو یہاں پہ ہمارے لیڈرز اس طرح پرفارمنس دیتے نہیں ہیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیچ میں کود پڑتی ہے. یقیناً آئینی طور پہ وہ غلط ہے, ہم تو سب سے زیادہ مخالف ہیں. میں تو شروع سے یعنی ایک ڈیموکریٹک ذہن رکھنے والا بندہ ہوں, تو میں تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے اس وقت سے مانتا ہوں جب ابھی نواز شریف صاحب نکالے نہیں گئے تھے, ان تو نعرہ بعد میں لگایا نا. تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے تو آ کے بالکل 2022 میں یہ نعرہ لگایا, تو ہم تو پہلے سے تھے. لیکن فوج ایک ریالٹی ہے, اسے ایکسپٹ کریں اور سپیس گین کرنے کی کوشش کریں. ہماری خواہش ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ واپس اپنی پوزیشن پہ چلے جائیں اور ملک کے کسی معاملے میں کوئی دخل نہ دیں. اور مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ہے کہ پاکستان کی یعنی تباہی کی سب سے بڑی وجہ فوج کی مداخلت ہے پالیٹکس کے اندر, ایوب خان سے لے کے آج کی ڈیٹ تک. لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کے اپنا آرگومنٹ ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم سیاستدانوں کے حوالے کر دیں گے تو یہ کر دیں گے. بھائی آپ لوگوں نے اپنے بھی حوالے رکھ کے تو کیا نکال لیا ملک سے؟ ملک تو آگے پھر بھی کوئی نہیں گیا. تو مہربانی کر کے 5 دفعہ اسمبلیاں انسانوں کی طرح چلنے دیں, وہ اپنا ٹائم پورا کریں, انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اپنے پڑوسی ملک انڈیا کو دیکھ لیں, وہ 5 جو ٹاپ کی گروئنگ اکانومیز ہیں جو ابھی اس طرف بڑھ رہی ہیں ان میں آ چکا ہے, اس لیے کہ کنٹینیوٹی ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ بھی کنٹینیوٹی چلنے دیں اور سیاسی کیس اور اس طرح کی چیزیں ان سے اوائڈ کریں. باقی قانوناً جو معاملات ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے چلنے چاہیے, میں تو اس کے حق میں ہوں. لیکن کوئی مخالفت کو بنیاد بنا کے غلط کیسز کو نہیں لے کے چلنا چاہیے. جس طرح بھی یہ پچھلے دنوں میں جو تماشا لگا ہے, یہ خان صاحب کا جو عدت والا کیس ہوا ہے, توشہ خانہ اور سائفر کیس جو ہے اس کی سزائیں جو ہے وہ جس ایکسٹریم پہ دی گئی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ کیس تو دونوں جینون تھے, بالکل ہمیں نظر آ گیا تھا وہ کیسز تو بنتے ہیں. اور اس طرح کے کیسز پرانے حکمرانوں میں بھی بنتے ہیں. یہ لازم بات ہے کہ پاناما میں 450 لوگوں کا نام تھا اور سنگل آؤٹ نواز شریف صاحب کو کیا گیا. یہاں پہ بھی سارے لوگوں نے تحفے لیے ہوئے ہیں, ہاں وہ ایکس آرمی چیف ہوں, چیف جسٹسز ہوں یا پرائم منسٹر, اور جو تختہ مشق ہے وہ خان صاحب کو بنا دیا گیا. تو میں نے تو وہی بات کرنی ہے جو ہے ریالٹی. تو وہ کیسز میں جان ہے, لیکن سزائیں ایکسٹریم کے اوپر لے کے جانا تو پھر ساروں کو اس میں کھڑا کیا جائے. رہا عدت والا مسئلہ, وہ تو بالکل قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ ہے. میں نے اس کے اوپر ورڈکٹ اس لیے نہیں دی تھی کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ الیکشنز ہو جائیں, الیکشنز کے بعد اس کے اوپر بات کروں, کیونکہ اس وقت میں اس کے اوپر بات کرتا تو ظاہر ہے کہ ایک میں نیریٹو سیٹ کرنے والا معاملہ کر رہا ہوتا. اور اب الیکشنز کے بعد کوئی بھی جیتتا ہے, اگر نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر بنتے ہیں تو تب بھی میں نے انشاءاللہ تعالی اتوار والے دن تو شرعی اعتبار سے جو بھی کیس بنتا ہے میں نے دھڑلے سے بیان کرنا ہے. میں نے تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ حکومت کس کی ہے اور کیس کس نے بنوایا اور کیا ہوا. یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں قرآن و سنت کے ساتھ. اور جھوٹے لوگ, وہ مفتی بھی جھوٹا ایک نمبر کا, اور اس کا جو ایکس ہسبینڈ وہ بھی ایک نمبر کا جھوٹا انسان. باقی ظاہر خان صاحب سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. ہم تو یہ اس پورے پیری مریدی کے سسٹم کو فراڈ سمجھتے ہیں. خان صاحب کا بیڑا غرق ہی ان کے گھر سے ہوا جب ان کی بیوی جا کے انہیں پاک پتن دربار کے اوپر جا کے سجدے میں گرا رہی ہے. تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد جا کے آپ پاک پتن کے دربار پہ جا کے گر جائیں تو پھر شرم سے ساری جھک جاتے ہیں نا ان لوگوں کے, کہ جو پھر اس طرح کے لوگوں کو ایک مذہبی پیشوا کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن بہرحال اس کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کورٹ کا درست نہیں ہے. تو میں وہ سارے حقائق جمع کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سنڈے کو میں اس کیس کے اوپر, یعنی کیس کی جو نیٹی گریٹیز ہیں ظاہر میں نے اس کو تو نہیں ڈسکس کرنا, میں نے شرعی مسئلہ بیان کرنا ہے عدت کے حوالے سے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلا جائے گا اور اس میں حق رائے کیا ہے. تو میں جان بوجھ کے رک گیا تھا تاکہ یعنی ایک کوئی ایسا الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے والی بات نہ بنے اس حوالے سے. اور اگر اب پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آتی ووٹ تو
تب بھی میں یہ نہیں کروں گا کہ چونکہ اب یہ تو اب فارغ ہو گئے ہیں تو میں کوئی ایسی بات نہ کروں، بالکل ایسا نہیں. اور اگر ان کے حق میں بھی آتی ہے تب بھی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ میں مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے جو حق بات ہے وہ کروں گا. اب مستقبل میں بھی اگر کوئی بھی پرائم منسٹر بنتا ہے، اس کے خلاف بھی مذہبی کارڈ استعمال ہوا تو انشاءاللہ تعالی میں اس کے حق میں کھڑا ہوں گا. جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف جب بھی مذہبی کارڈ استعمال ہوا، کبھی گستاخی کے فتوے لگائے گئے، تو میں کھڑا ہوا. اور جس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں خان صاحب کا سپورٹر رہا ہوں، بھئی نہیں، میں ان کی پولیٹکس کا سپورٹر کبھی بھی نہیں ہوں. جو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے اچھی چیزیں تھی میں نے اسے سپورٹ کیا تھا. اور خصوصاً توہین مذہب کا الزام خان صاحب کو تو چھوڑ دیں، کسی نان مسلم کے اوپر، کسی ایتھیسٹ کے اوپر، کسی کرسچن کے اوپر بھی لگتا ہے نا کوئی مذہبی توہین کا الزام، جھوٹا الزام، تو میں اس کے حق میں کھڑا ہوں گا، کیونکہ میں اس کا ڈسا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ایج میں اسلام کو، مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہماری دہشت گرد تنظیموں نے پہنچایا ہے کہ انہوں نے اسلام کا ایسا مسخ چہرہ پیش کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے. تو اس اعتبار سے میں اگر کسی لیڈر کی تعریف کروں تو قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس کی سیاست کی تعریف کر رہا ہوں، بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ دو الگ چیزیں. سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے میرا موقف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے، دیٹس آل، بس. اور جو بھی اس مشن کو آگے لے کے چلے پیورلی، یہ نہیں ہے کہ جب میں حکومت میں ہوں تو میں اپنے معاملات کو ان کے ساتھ بڑا اچھے طریقے سے لے کے چلوں، جب وہ نکال دے تو میں کہوں کہ ووٹ کو عزت دو. اسی طریقے سے حکومت میں ہوں تو میں رٹا لگا کے رکھوں سیم پیج سیم پیج سیم پیج، اور جب عدم اعتماد کے ذریعے مجھے فارغ کیا جائے تو پھر میں کہوں کہ جی میں فوج کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. تو یہ کوئی ڈیموکریٹک ہونا نہیں ہے. اصول ایک ہونا چاہیے. یہ اصول نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے حکومت میں لایا جائے تو اسٹیبلشمنٹ اور فوج درست ہے، مجھے نکال دیا جائے تو فوج کے خلاف جہاد کرنا ہے اور ووٹ کو عزت دینی ہے. یہ دو نمبریاں چھوڑ دیں، یہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں. سٹانس لی ہے تو بالکل صحیح لے. تو چونکہ آج ایک یادگار دن ہے پاکستان کی تاریخ میں جو مستقبل کو طے کرے گا انشاءاللہ تعالی، میری ایک حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد ملک میں سٹیبلٹی آئے گی انشاءاللہ تعالی. بڑے تجربات ہم نے کر کے دیکھ لیے ہیں، اب مزید تجربات والا معاملہ نہیں ہے. جو بھی ہے انشاءاللہ تعالی میں تو دعا گو ہوں کہ ملک کے حق میں بہتر ہو. جس کی بھی حکومت آئے، پیپلز پارٹی کی آتی ہے، نون لیگ کی آتی ہے، یا انڈیپینڈنٹس کے ذریعے آ جاتی ہے پی ٹی آئی کی، بس 5 سال اسے پورے کرنے تھے، عوام کو فیصلہ کرنے تھے کہ عوام بتائے گی کہ بھئی اس نے کیسی پرفارمنس دی. اگلے الیکشن میں عوام فیصلہ کر دے گی. عوام سمجھدار ہے اللہ کے فضل سے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے نیکسٹ کسے ووٹ دینا ہے. تو جذباتی ووٹ نہیں ہونے چاہیے کہ پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ بن جائے اور سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ بن جائے اور کے پی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا گڑھ بن جائے. اس طرح کی تفریق نہیں ہونی چاہیے، قومی جماعتیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، ہم دعا گو ہیں پاکستان کے لیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.